کوئی تم سے مانگے یا غریب آدمی آئے تمہارے پاس 100 200 500 1000 روپیہ صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نہیں ہے، کھجور کا وہ ٹکڑا ہی تم کسی کو دے رہا دو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کے ٹکڑے کو ہی صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کے ٹکڑے سے ہی اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، جاءتنی سائلہ، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی۔ ہاں سنو، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ جاءتنی سائلہ، میرے پاس ایک مانگنے والی آئی، ماہا سبیان، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ ایک مانگنے والی میرے پاس آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ کہنے لگی عائشہ، امی عائشہ میرے بچے بھوکے ہیں، تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک کھجور رکھا ہوا تھا۔ بخاری کی روایت، ایک کھجور۔ آپ تو شرم کی وجہ سے کسی فقیر کو ایک کھجور نہیں دیں گے، آپ کہیں گے ایک کھجور کیا دیں؟ پہلے بات تو دینا نہیں، اور دیں تو ایک کھجور کیا دیں؟ ارے کم سے کم کچھ تو ہو، اتنا تو ہو کہ اس کا پیٹ بھر جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک کھجور میرے پاس تھی، میں نے اس کو سنبھال کر رکھ لیا تھا۔ ایک کھجور کو بھی سنبھال کے، آج تو ہمارے گھر کی لڑکیاں جب شادیاں ہوتی ہیں اور جب سسرال جاتی ہیں تو اپنے گھر سے ملا ہوا سامان نہیں سنبھال پاتی ہیں، اپنے گھر کا جہیز نہیں سنبھال کر رکھ پاتی ہیں۔ اللہ کا اما عائشہ سے سیکھو، کہتی ہے ایک کھجور تھی، میں نے اس کو بھی سنبھال کے رکھ دیا۔ اس زمانے میں فریج نہیں تھی، اس زمانے میں اچھی کھجور کو کہاں رکھیں گے، فریج نہیں تھی، لیکن کہہ رہی میں نے اس کو رکھ دیا تھا سنبھال کر، اللہ کے رسول آئیں گے بھوکے ہوں گے میں ان کو دے دوں گی۔ ایک کھجور، وہ بھی اللہ کے رسول کے لیے۔ اب سوچئے ایک کھجور میں کسی کا پیٹ بھرتا، ارے کچھ تو کھجور کھا کر پانی پیئیں گے، کچھ تو تسلی ہو جائے گی۔ ایک کھجور تھا میرے پاس، میں نے اس کو بھی اللہ کے رسول کے لیے سنبھال کر رکھ لیا تھا، لیکن وہ کھجور میں نے اٹھا کر اس مانگنے والی کو دے دیا۔ اب ایک کھجور اور لوگ 3، 2 بچے اور ایک خود ماں، سوچ رہے ہیں آپ، ایک کھجور۔ اما عائشہ کہتی میں نے مانگنے والی کو دے دیا، اس نے مانگا، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے وہ کھجور ہی دے دیا۔ اس نے وہ کھجور لیا، خود بھوکی، اس کے دونوں بچے بھوکے، چھوٹا بچہ بھی ہے اور ایک اس سے 2 سال بڑا بچہ بھی ہے۔ اس بچے کو دیں کہ اس بچے کو دیں، دونوں بچے بھوکے، خود بھی بھوکی۔ منظر دیکھو آپ، بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ سوچئے ایسی کنڈیشن میں ماں کیا کرتی ہے، اور مانگنے والی ہے۔ اس عورت کے پاس ایک کھجور تھا، اس کھجور کو اس نے 2 ٹکڑے کر دیے، بیچ سے کھجور گٹھلی نکالی اور پھینک دی، اور اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اب آدھا آدھا ہو گیا، آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ ماں کی نظر میں دونوں بچے بھوکے، خود بھی بھوکی لیکن اپنی بھوک کو برداشت کر لی، لیکن اپنی کھجور کو اس نے ایک اس بچے کو دے دیا ٹکڑا، اور آدھا ٹکڑا اس نے اس بچے کو دے دیا۔ آدھا اس بچے کو دے دیا اور آدھا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں نے کھجور کھا لی، آدھی آدھی کھجور دونوں بچوں نے کھا لی۔ اب تصور کریے، پانی پیا اور چل دی، خود بھوکی رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے، اما عائشہ نے پورا منظر بیان کر دیا۔ اے اللہ کے نبی، ایک کھجور رکھی ہوئی تھی میرے پاس، میں نے آپ کے لیے رکھی تھی، لیکن ایک مانگنے والی آئی اور اس کے پاس 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، میں نے اس عورت کو وہ کھجور دے دی۔ اس نے خود وہ کھجور نہیں کھائی، بلکہ اس کھجور کے اس نے 2 ٹکڑے کر دیے، آدھا اس نے ایک بچے کو دے دیا، آدھا ایک بچے کو دے دیا، اور وہ خود بھوکی رہی اور چلی گئی۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس آپ کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں دے سکتی۔ آپ نے فرمایا عائشہ، تم نے وہ کھجور اس
صدقہ کر کے بہتر کیا. کیا دونوں بچے بھوکے تھے؟ ہاں. کیا وہ عورت بھی بھوکی تھی؟ فرمایا ہاں. کیا اس عورت نے خود کھجور نہیں کھائی؟ آپ نے فرمایا عائشہ نے ہاں نہیں کھایا. کیا اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر دیے؟ ہاں. کیا آدھا آدھا دونوں بچوں کو دے دیا؟ فرمایا ہاں. عائشہ کیا اس منظر کو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا عائشہ قیامت کے دن تمہیں گواہی دینا ہے اس عورت کے بارے میں کہ اے اللہ میں نے اس عورت کو خود بھوکا رہتے ہوئے دیکھا اور آدھا آدھا کھجور اس نے دونوں بچوں کو دے دیا تھا, خود بھوکی رہ گئی, کیا تم اس بات کی گواہی دو گی؟ فرمایا میں نے دیکھا تو گواہی کیوں نہیں دوں گی. فرمایا اے عائشہ اس عورت نے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر ان دونوں بچوں کی پرورش کی, اگرچہ پیٹ بھر کے نہیں کھلایا, جو اس عورت کے پاس تھا اس نے آدھا آدھا دے دیا. وجبت علیہا الجنہ, ایسا کر کے اس عورت نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا, یعنی اس عورت کے اوپر جنت واجب ہے, اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت دے کر رہے گا. میں پورے واقعے کو بتانے کا میرا مین مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ نے وہ ایک کھجور اپنے شوہر کے لیے نبی اکرم کے لیے رکھی تھی, لیکن اس کو بھی صدقہ کر دیا, اور اس عورت نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھا آدھا اپنے بچوں کو کھلا دیا. تو کسی بھی کمتر چیز کو بھی صدقہ کرنے سے پیچھے مت ہٹیے. فاتقوا النار ولو بشق تمرہ, کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو اس کو بھی صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیے. یہ تھا جذبہ, کوئی نیکی کمتر نہیں ہوتی ہے. آپ یہ مت سمجھو کوئی آدمی بوڑھا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں بوڑھا آدمی جا رہا ہے, بڑی دقت ہو رہی ہے اس کو چلنے میں, پکڑیے اس کا ہاتھ, بابا آپ کو کہاں جانا ہے؟ بیٹا مجھے سڑک پار کرنا ہے. آپ آئیے آگے بڑھیے اور اس بزرگ کو سڑک پار کرا دیجئے. یہ ایک نیکی ہے. قیامت کا دن ہوگا, میدان محشر ہوگا, ایک انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی, نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی, نیکیاں کم ہوں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی. وہ مایوس بیٹھا ہوگا, سوچ رہا ہوگا مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا. اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور ایک رومال اس کے ہاتھ میں ہوگا, رومال اینڈ کرچیف, رومال اس کے ہاتھ میں ہوگا, اس میں تھوڑی سی مٹی ہوگی اس رومال پر اور پاؤڈری بندی ہوگی رومال میں تھوڑی سی مٹی. وہ اس مٹی کے اس رومال میں جو مٹی بھری ہوگی, تھوڑی سی رومال میں مٹی, وہ رومال لائے گا جس میں مٹی ہوگی, اس کو نیکیوں کے پلڑے پہ رکھ دے گا. نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا, نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اور حکم ہوگا اس آدمی کو جنت میں لے جاؤ. فرشتے اس آدمی کو جنت میں لے جا رہے ہوں گے, وہ کہے گا فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ میرے تو گناہ زیادہ تھے, نیکیاں کم تھی, تم رومال میں ایسی کون سی چیز لائے اور کون سی چیز تم نے میری نیکیوں کے پلڑے پہ رکھ دی کہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا اور میں جنتی ہو گیا. فرشتے کہیں گے ایک نیکی تھی اور وہ نیکی یہ تھی کہ تو دوست ہو یا دشمن, جب بھی تیرے علاقے میں کوئی انتقال کرتا تھا, کوئی مرتا تھا, تو اس کی مٹی میں شامل ہوتا تھا, اس کے جنازے میں جاتا تھا, تو اس کو مٹی دیتا تھا, قبرستان تک اس کے ساتھ جاتا تھا اور مٹی دینے تک وہیں رہتا تھا. یہ تو تیرا معمول تھا, یہ دوست کے ساتھ بھی کرتا تھا اور دشمن کے ساتھ بھی کرتا تھا. تیرے نظر میں مرنے کے بعد کوئی دوست تو دشمن نہیں ہوتا تھا, تو مٹی دیتا تھا. اللہ نے حکم دیا ہے فرشتوں اس قبرستان کی تھوڑی سی مٹی لا کر ایک رومال میں رکھ کر اس آدمی کی نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے. ایک فرشتہ آئے گا, تھوڑا سا پانی لا کر ترازو کے پلڑے میں رکھ دے گا, پلڑا جھک جائے گا, اس آدمی کو جنت میں لے جایا جا رہا ہوگا. وہ کہے گا اے فرشتوں مجھے جنت میں تو نیکیاں نہیں تھی, میرے پاس کم پڑ گئی تھی, تم نے تھوڑا سا پانی رکھ دیا, یہ کیا تھا؟ فرشتہ کہے گا یہ وہ پانی تھا کہ جب تو مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا, کسی اندھے کو دیکھتا تھا, وہ پانی کنویں سے نہیں کھینچ سکتا تھا, وہ پانی نل سے نہیں لے سکتا تھا, تو اس کو کنویں سے کھینچ کر ہینڈ پائپ سے بھر کر پانی تو اس اندھے کو دے دیا کرتا تھا. اور وہ نابینا وہ اندھا آدمی اس پانی سے وضو بنا کر نماز پڑھتا تھا, وہیں تھوڑا سا پانی آج ترازو کے تیرے پلڑے میں رکھ دیا گیا, تو جنت کا مستحق ہو گیا. کسی بھی نیکی کو کم
समझो, किसी भी नेकी को कम मत समझो, चाहे वो किसी को थोड़ा सा पानी ही क्यों ना पिला दो। मेरे प्यारे साथियों, तसव्वुर करिए हम कहाँ हैं। आज छोटी से छोटी नेकियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं और बड़े से बड़ा गुनाह भी आज हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं रखता है। बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी हम ऐसे हैं जैसे नाक में मक्खी बैठी थी हमने उड़ा दी, मतलब हमारा कोई एहसास ही नहीं होता, जैसे नाक में मक्खी बैठी हो हमने ऐसे कर दिया, उड़ गई। ऐसी बड़े से बड़ा गुनाह करने के बाद भी आज कोई एहसास नहीं होता हमें। सहाबाए किराम कहते हैं हम छोटा गुनाह भी अल्लाह के नबी के जमाने में पहाड़ के बराबर समझते थे, और ऐसा लगता था जैसे ये पहाड़ अभी गिरकर मेरे ऊपर गिरने वाला है, अभी अपनी जगह से गिरेगा और मेरे ऊपर गिरेगा, हम दब के मर जाएंगे। छोटे से छोटे गुनाह को पहाड़ के बराबर जो मेरे ऊपर गिरने वाला हो, ऐसा समझा करते थे हम। छोटे से छोटे गुनाह, छोटे से छोटे गुनाह को आप क्या कहेंगे। सुलेमान तैमी का जब इंतकाल हुआ, सुलेमान तैमी एक ताबई गुजरे हैं, ताबई, जब उनके इंतकाल का वक्त आया तो रो रहे थे। लोगों ने कहा मौत से रो रहे हो, मरना तो सबको एक दिन तो सभी को मरना है, इस मौत से किसको छुटकारा मिला है? नहीं। तो सुलेमान तैमी ने कहा नहीं, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूं, मरना तो सबको है। आज से 25 साल पहले मुझसे एक गुनाह हो गया था, मैं उस गुनाह को याद करके रो रहा हूं, पता नहीं अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल की कि नहीं की। लोगों ने पूछा वो कौन सा गुनाह है जो 25 साल पहले तुमने किया था, जिस पर तुम्हें आज भी अफसोस हो रहा है? गुनाह सुनेंगे आप तो ताज्जुब करेंगे। सुलेमान तैमी ने कहा 25 साल पहले मुझसे छोटा सा एक गुनाह हो गया था। वो गुनाह क्या था? मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। 25 साल पहले मैंने एक बिदाती से सलाम कर लिया था, बस। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आवा मुहदिसन फअलैहि लानतुल्लाह, जो किसी बिदाती को पनाह दे उस पर अल्लाह की लानत, जो किसी बिदाती को सलाम करे उस पर अल्लाह की लानत। बिदाती को सलाम करने से अल्लाह के नबी ने मना किया, बिदाती को अपने घर में ठहराने से अल्लाह के नबी ने मना किया। मैंने 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। गौर कर रहे हैं आप? 25 साल पहले एक बिदाती से सलाम कर लिया था। आज भी हमें रोना आ रहा कि पता नहीं अल्लाह ने तौबा कबूल की कि नहीं की। यहाँ तो बिदअतियों को अपने घर में ठहराते भी हैं, बिदअतियों से रिश्ते भी करते हैं, बिदअतियों को अपनी बेटियां भी देते हैं, बिदअतियों को अपनी बहनें भी दे देते हैं, फिर अपना दामाद बनाकर उनको अपने घर में खिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं, दुआ सलाम भी जारी करते हैं। गौर करो, उसने सिर्फ सलाम कर लिया था तो 25 साल के बाद भी रो रहा है कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल किया नहीं की। उन लोगों का क्या होगा जो बिदअतियों को अपनी बेटियां देते हैं, बिदअतियों को अपनी बहनें देते हैं, और अपने बहनोइयों और बिदअती दामादों को अपने घर में खिलाते हैं और पिलाते हैं। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि उनका क्या होगा। छोटी से छोटी नेकी को भी कमतर मत समझो। कोई ऐसा कर सकता है? हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा हैं, और खलीफा का तसव्वुर मैं बताऊं, चीफ मिनिस्टर समझ लो, आपके यहां का जैसे हेमंत सोरेन है। चीफ मिनिस्टर का तसव्वुर समझ लो जैसे यूपी का योगी। चीफ मिनिस्टर का तसव्वुर समझ लो अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन है, खलीफा है, खलीफा। खलीफा का तसव्वुर अपने दिमाग में रखना। और उन्हीं के जमाने में एक बूढ़ी औरत, दांत नहीं, आंखों से अंधी, उठ नहीं पाती है, पैरों में लकवा मारा हुआ है, बैठी रहती है, उसी जगह पर पेशाब भी करती है, उसी जगह पर लैट्रिन भी कर लेती है। रात के अंधेरे में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु रात में, दिन में नेकी, दिन में अगर करेंगे तो लोग देखेंगे, और लोग देखेंगे तो हजरत उमर देखो कितना नेक काम करता है, यानी कहीं दिखावा ना हो जाए।
یہاں تو ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا, ابھی آپ دیکھیے گا کسی کو روزہ افطار بھی کرائیں گے 10 20 50 آدمی کو, تو روح افزے تک کی بوتل کا فوٹو کھینچا جائے گا. آپ دیکھیے گا رمضان کا مہینہ آنے والا ہے, 50 آدمی کو ہم روزہ افطار بھی کرائیں گے, ان کی ویڈیو بھی بنے گی, پھر فیس بک پہ ڈالی جائے گی, واٹس ایپ پہ ڈالی جائے گی. آج الحمدللہ میں نے 50 لوگوں کو افطار کرایا اور اچھے سے اچھا میں نے کھلایا. کھانے کی بھی نمائش ہوگی, شربت کی بھی نمائش ہوگی, ان 50 لوگوں کا بھی فوٹو ہوگا. اب لوگ پوچھے ماشاءاللہ اللہ برکت دے, اسی میں چلے گا. صاحب آپ مجھے بھول گئے, ہم کو نہیں بلایا. ارے صاحب سوری غلطی ہو گئی. اچھا کتنا خرچہ آیا؟ 50,000 روپے خرچ کیے میں نے, 25,000 روپے خرچ کیے میں نے. ابھی رمضان کا مہینہ جائے گا, عید کے بعد بقرعید, قربانی کے بکرے خریدے جائیں گے, ان کا فوٹو لیا جائے گا اور اس کو واٹس ایپ اور فیس بک پر ڈالا جائے گا. حضرت عمر سے سیکھو, دن کے اجالے میں اس بڑھیا کی خدمت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ لوگ دیکھ نہ لیں, اور دیکھ لیں گے تو میری دکھاوا میں نہ آ جائے, ریا نمود نہ ہو جائے, اس لیے حضرت عمر رات میں جایا کرتے تھے اور اس بوڑھی عورت کے گھر پہ جا کر یہ 3 کام کرتے تھے. سب سے پہلے وہ بوڑھی عورت جس بستر پر لیٹرین و پیشاب کر لیا کرتی تھی, اس بستر کو وہ اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے, اس کے کپڑے دھو کر ڈال دیا کرتے تھے سوکھنے کے لیے, اور دوسرے کپڑے پر اس بڑھیا کو لٹا دیا کرتے تھے. پہلا کام یہ کرتے تھے کہ اس بڑھیا کے کپڑے دھل دیا کرتے تھے. دوسرا کام یہ کرتے تھے کہ اس بڑھیا کے گھر میں کچن میں یعنی جو برتن میں وہ کھاتی تھی اس کے جھوٹے برتن کو پانی سے دھل دیا کرتے تھے, صاف کر دیا کرتے تھے. اور تیسرا کام اس بڑھیا کے گھر میں جا کر یہ کرتے تھے کہ جھاڑو اٹھاتے تھے اور اس کے پورے گھر کی صفائی کر دیا کرتے تھے. آج کوئی چیف منسٹر کرے گا ایسا؟ ارے چیف منسٹر تو چھوڑو, آج تو مولوی جرجیس بھی ایک کام کسی کے گھر پہ جا کر, کسی غریب اور کسی بوڑھی عورت کے گھر پہ جا کے نہیں کر سکتا. جلسے میں بول دینا اور بات ہے, کر کے دکھانا اور بات. ہاں اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ کسی غریب کی مدد کریں گے, رمضان کے موقع پر زکات دیں گے تو ایک کسی غریب عورت کو اگر ساڑی دیں گے تو اس کا بھی فوٹو کھینچ کر واٹس ایپ پہ ڈال دیں گے. آج مولانا جرجیس صاحب نے 10 غریب عورتوں کو ساڑی بانٹی ہے. دیکھیے گا ابھی رمضان کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہ بھیڑ لوگ لگوائیں گے, امیر لوگ بھیڑ لگائیں گے اپنے گھر پہ غریبوں کی. کوئی 22 رمضان کو, کوئی 25 روزے کو, کوئی 15 روزے کو زکات دے گا, بھیڑ لگائے گا, کوئی شال بانٹے گا, کوئی کمبل دے گا, کوئی ساڑی دے گا, کوئی کچھ دے گا, کوئی کچھ دے گا, اور اس کی ویڈیو بنے گی واٹس ایپ پر. اس سے بہتر تھا کہ تم مر جاتا, کسی غریب کا مذاق. ایک غریب کو ایک ساڑی کیا دے رہا ہے, اس کی عزت کو سرے بازار نیلام کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے فلاں غریب عورت کو ساڑی دی. کیسے تمہارے ضمیر گوارا کر لیتے ہیں, کیسے تمہاری آتمائیں برداشت کر لیتی ہیں, کیسے کسی غریب کی رسوائی اور ذلت کو تمہارے اذہان و قلوب گوارا کر لیتے ہیں, اور تمہارے دل کیسے برداشت کر لیتے ہیں. شرم مگر تمہیں نہیں آتی. حضرت عمر فاروق رات میں کپڑا صاف کر رہے ہیں, برتن مانج رہے ہیں, جھاڑو لگا رہے ہیں. اتنا ہی نہیں, آگے چلیے, آگے بڑھیے. ایک دن حضرت عمر فاروق جب رات کی تاریکی میں اس بوڑھی عورت کے گھر خدمت کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں. لو روزانہ جاتے تھے, ایک دن جب گئے تو دیکھا کپڑے دھل چکے ہیں اس کے. آج کپڑے کون دھل گیا ہے؟ یہ تو اندھی ہے بیچاری, نہیں بتا پائے گی. چلو برتن مانج دیں, برتن دیکھ رہے ہیں تو برتن بھی صاف. اللہ, یہ آج برتن کون صاف کر گیا؟ جھاڑو اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں, پیشاب و پائخانہ بھی نہیں ہے, گھر بھی صاف ہو چکا ہے. پوچھنے لگے ماں آج کون آیا تھا؟
جھاڑو کس نے دی, برتن کس نے مانجے, کپڑے کس نے دھل دیے؟ وہ بڑھیا کہتی ہے بیٹا مجھے کیا معلوم, میں تو سمجھی کہ تم ہی آئے ہو, روزانہ تم ہی تو آتے ہو, میں سمجھی کہ تم ہی ہو. حضرت عمر نے کہا نہیں ماں میں نہیں تھا. کا پتہ نہیں بیٹے میں تو آنکھوں سے اندھی ہوں, مجھے کیا معلوم کہ کون تھا. حضرت عمر نے سوچا ہو سکتا ہے ہو گیا ہوگا, کوئی کر گیا ہوگا. دوسرے دن پھر آئے تو کیا دیکھا کہ برتن من چکے ہیں, کپڑے دھل چکے ہیں, جھاڑو لگ چکی ہے. حضرت عمر کے کان سترک ہو گئے, اس کا مطلب مجھ سے پہلے کوئی آتا ہے اور کپڑے صاف کر جاتا ہے, گندگی صاف کر جاتا ہے, برتن مان جاتا ہے اور جھاڑو لگا جاتا ہے. پتہ لگانا چاہیے یہ کام میرا تھا, کون کر رہا ہے, وہ بھی رات کے اندھیرے میں. ایک دن حضرت عمر چھپ جاتے ہیں, درخت کی آڑ میں چھپ کر دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کون آتا ہے. رات کا اندھیرا ہوتا ہے, ایک شخص آتا ہے منہ چھپائے ہوئے, کمبل سے کپڑے سے منہ چھپائے ہوئے, دائیں بائیں دیکھتا ہے. اس کو جب کوئی نظر نہیں آتا تو سیدھے گھر میں گھس جاتا ہے, برتن مانجتا ہے, کپڑے دھلتا ہے, اس عورت کی گندگی کو صاف کرتا ہے اور آنے لگتا ہے. حضرت عمر دروازے کے باہر کھڑے ہیں, جب نکلے گا تب میں اس کو پکڑوں گا. اور جیسے ہی وہ شخص گھر کے باہر نکلتا حضرت عمر نے پکڑ لیا. کون ہو تم جو میرا کام یہاں کر رہے ہو؟ یہ کام تو میرا تھا. اس آدمی نے کہا ٹھیکہ لیا ہے کیا, تم اس کے بیٹے ہو کیا, تم اس کے گھر والے ہو کیا؟ ارے کوئی بھی کام کر لے, ارے وہ بوڑھی عورت ہے, کوئی بھی خدمت کرے, تم مجھ سے پہلے آ کر کر لو. کہا نہیں, مجھے شکل دکھاؤ, پھر یہ چہرہ چھپا کر تم کیوں کر رہے ہو, مجھے دکھاؤ کہ تم کون ہو. اس نے کہا نہیں میں چہرہ نہیں دکھا سکتا, تم چہرہ نہیں دیکھو گے, تم مجھ سے پہلے آ کر خدمت کر لو نا. حضرت عمر نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے بھی پہلے اٹھ کر کون یہ خدمت کر رہا ہے. جب اللہ کا واسطہ دیا اور زبردستی ان کے چہرے کو کھولنے کی کوشش کی تو پتا چلا, ان کے چہرے کو کھولا تو دیکھا یہ کوئی اور نہیں, وہ اس علاقے کا چیف منسٹر ہے, خلیفۃ المسلمین ہے, یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جو اس عورت کی خدمت کر رہے ہیں, اس کا پیشاب و پائخانہ صاف کر رہے ہیں, اس عورت کے برتن مانج رہے ہیں اور اس عورت کے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں. لیجئے صاحب, ہم نے تو نیکیوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں. تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن اتنا پتہ نہیں ہے کہ پڑوس میں بچے بھوکے تو نہیں سوئے ہیں. تمہاری نمازیں منہ پہ مارتی جائیں گی اگر کوئی پڑوسی بھوکا سو گیا. احساس کرو, اللہ کے نبی نے فرمایا لا واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن, واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. اور پڑوسی کہا ہندو مسلم کی شرط نہیں ہے, وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, بھوکا نہیں سونا چاہیے. انسانیت کو جنم دیا ہے اسلام نے, یہاں اسلام نہیں انسانیت کو اچھالا ہے. انسانیت, اتنی انسانیت ہونی چاہیے کہ تم یہ نہ دیکھو کہ ہندو ہے کہ سکھ ہے کہ عیسائی ہے کہ بدھسٹ ہے, کون ہے یہ, بھوکا ہے کھلاؤ. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. نیکیوں کو حقیر مت سمجھو, چھوٹی سے چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر مت جانو. وہ بات بتا دی نا, کھجور کے ٹکڑے سے بھی صدقہ کرنا پڑے تو کر دو. میرے بھائیو, آج کل چھوٹے سے چھوٹی نیکیوں کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. پتہ نہیں ہم کون سے گناہ کر بیٹھے, ہم معمولی سمجھتے ہیں. مسجد سے نکلے غیبت شروع, ادھر بیٹھے تو غیبت شروع, چار آدمی بیٹھے تو غیبت شروع. عورتیں تو اس معاملے میں ماہر ہیں, چند عورتیں جہاں بیٹھ جائیں کسی نہ کسی کی غیبت ہونے لگتی ہے. میرے بھائیو, آدمی نمازیں لے کے جائے گا, روزے لے کے جائے گا, حج لے کے جائے گا, زکاتیں لے کے جائے گا, بہت سی نیکیاں اس کے پاس ہوں گی. قیامت کے دن اس کو امید ہوگی کہ میرے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا, میں تو جنتی ہوں,
دنیا میں نمازیں پڑھا کرتا تھا، میں تو دنیا میں تہجدیں پڑھا کرتا تھا، میں نے تو دنیا میں ایک بھی روزہ نہیں چھوڑا، ہم نے تو حج کیے، زکاتیں دیے، ہم نے تو بہت سی نیکیاں کی ہیں۔ جب وہ امید لگائے بیٹھا ہوگا، فرشتے نام اعمال بانٹ رہے ہوں گے، جب اس آدمی کے ہاتھ میں نام اعمال دینے کی باری آئے گی تو یہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائے گا، فرشتے اپنا نام اعمال کھینچ لیں گے اور اس سے کہیں گے اپنا بایاں ہاتھ لیفٹ ہینڈ بڑھاؤ۔ وہ کہے گا ارے ایسا کیوں؟ ہم تو دنیا میں نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہم نے تو تہجدیں پڑھی، ہم نے تو زکاتیں دی، ہم نے تو بڑے اچھے اچھے کام کیے، پھر آخر ایسا کیوں کر رہے ہو تم؟ مجھے بائیں ہاتھ میں نام اعمال کیوں دے رہے ہو؟ وہ کہے گا یہ میں نہیں جانتا، میرے رب نے تمہیں الٹے ہاتھ میں، بائیں ہاتھ میں، لیفٹ ہینڈ میں نام اعمال دینے کے لیے کہا ہے۔ پھر وہ بائیں ہاتھ میں نام اعمال لے گا، وہ دیکھے گا یہ برائی، پھر پنا پلٹے گا یہ برائی، وہ دیکھے گا میں نے نمازیں پڑھی وہ کہاں گئی، میں نے روزے رکھے وہ کہاں گئے، میں نے حج کیا وہ کہاں گیا، وہ دیکھے گا پلٹے گا سب کچھ کرے گا، لیکن اس کو نیکیاں نہ دکھائی دیں گی۔ وہ نظر آسمان کی طرف اٹھائے گا اور چیخ کر کہے گا آئین حسناتی یا رب العالمین، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میری نیکیاں کہاں چلی گئی؟ میرے نام اعمال میں تو گناہ ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں، میرے نام اعمال میں تو برائیاں ہی برائیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اے اللہ، میں نے جو نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی؟ میں نے جو حج کیا وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے جو زکاتیں دی وہ کہاں چلی گئی؟ میں نے جو تہجد کی نمازیں پڑھی وہ کہاں چلی گئی؟ آئین حسناتی یا رب العالمین، اللہ میری نیکیاں کیا ہوئی؟ اوپر سے جواب آئے گا اے میرے بندے، تیری غیبت نے، تیری چغلی نے، تیری دشمنی نے، تیرے اناد نے، تیرے حسد نے، تیرے کینے نے تیری نیکیوں کو برباد کر دیا، تیری نیکیوں کو ختم کر دیا، تیرے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں، کیونکہ تو اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی غیبت کرتا تھا، چغلی کرتا تھا، اس غیبت نے، اس چغلی نے تیری تمام نیکیوں کو برباد کر دیا۔ اوہ، نمازیں ختم، روزے ختم، صرف اتنی سی بات پر کہ فلاں ایسا، فلاں ویسا، فلاں ویسا، ارے فلاں ایسا، پیٹ کے پیچھے اس کی برائی۔ میرے بھائیوں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ مومن ہمیشہ مصیبت کو ترجیح دیتا ہے۔ اگر اس کے سامنے دو راستے آ جائیں، ایک تو عیش و آرام کا راستہ ہے لیکن گناہ کا ہے، اور ایک مصیبت کا راستہ ہے لیکن اچھا راستہ ہے، تو مومن وہ ہوتا ہے جو مصیبت کو ترجیح دیتا ہے اور اچھے راستے کو چنتا ہے، بھلے ہی اس میں مصیبت ہو۔ اور منافق جو مومن نہیں ہوتا ہے، منافق وہ عیش و آرام کو ترجیح دیتا ہے اگرچہ وہ گناہ کا راستہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہر مسلمان غور کرے کہ اس کے پاس جو کمائی آ رہی ہے، جو مال آ رہا ہے، جو وہ محنت کر رہا ہے، وہ کیسی ہے، کیا صورت ہے؟ ہر انسان غور کرے، کریڈٹ کارڈ بنوانا کیسا ہے؟ ہر مسلمان غور کرے، شیئر مارکیٹ پر پیسہ لگانا کیسا ہے؟ ہر آدمی غور کرے، ٹوکن خرید کر خریدنا کیسا ہے؟ بہت سے لوگ جائز کے فتوے دے دیں گے اور کہہ بھی دیں گے، لیکن اپنے ضمیر سے اور اپنے دل سے سوال کرو، اپنے دل سے اور اپنے ضمیر سے سوال کرو، یہ بینک والے بے وقوف اور پاگل نہیں ہے جو کریڈٹ کارڈ بنا کر آپ کو دے رہے ہیں۔ 1 لاکھ روپیہ، 50,000 روپیہ آپ کو پہلے سے دے رہے ہیں، آپ اس کو استعمال کرو، وقت پہ اگر آپ نے دے دیا تو ٹھیک، نہیں دیا تو سود لیتے ہیں۔ ارے بینک والے 1 لاکھ اور 5 لاکھ روپے کریڈٹ کے آدھار پر آپ کو کیسے کریڈٹ کارڈ دے سکتے ہیں؟ کیوں آپ کو ادھار دیں گے اگر ان کو بینیفٹ نہیں اور فائدہ نہیں ہے؟ آپ غور کریے، کہیں بھول ہوئی، اس مرتبہ اس مہینے کا آپ نے بیلنس نہیں دیا، آپ کا سود بڑھ گیا، اب آپ ان کو سود دیں گے۔ سود دینا، سود لینا، یہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے 36 درجے بتائے ہیں، 36 درجے۔ فرمایا
या दिरहम रिबा याकुलुहु अर्रजुल वहुव यअलम। एक दिरहम, एक रुपया मैं तर्जुमा कर रहा हूं, एक दिरहम यानी एक रुपया भी अगर सूद का, ब्याज का किसी ने खाया, वह हुआ यालम, और वो जानता है कि ये सूद है, वो जानता है कि ये मेरा नहीं है, सूद के तौर पर मिला है। अशद्दु मिन सित्तिन व सलासीना ज़नियतन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं 36 बार जिना करने से ज्यादा सख्त है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 36 बार जिना, 35 और एक 36। किसी ने 36 मर्तबा जिना किया, उसको जहन्नम में जो सजा मिलेगी 36 बार जिना करने के बाद, ये उससे भी बड़ा जुर्म है, उससे भी बड़ा गुनाह है, उससे भी बड़ा अजाब इसको मिलेगा जिसने सूद और ब्याज का 1 रुपया खाया। खरीदो लॉटरी। मैं जाता हूं बंगाल में तो कलिया चक में सड़कों पर ऐसे बिकती हैं लॉटरी के टिकट जैसे आलू और प्याज बिक रही हो। और लो मेरे भाइयों, सूद और ब्याज इतना बड़ा जुर्म है। एक बार अल्लाह के नबी ने तो फरमाया अपनी मां के साथ जिना करने के बराबर है। कौन बदबख्त होगा जो अपनी मां के साथ जिना करेगा? कौन बदबख्त? मुसलमान मुसीबत का रास्ता अख्तियार कर लेता है लेकिन गुनाह का नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया सुने हैं ना? यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने 2 रास्ते थे। वो यूसुफ छोटे से थे बच्चे, भाई ले गए, बाप से इजाजत लेकर ले गए, लेकिन दुश्मनी थी अंदर से। मेरे बाप इससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं और हमसे कम। सारे भाइयों ने मिलकर सलाह की और यूसुफ को कुएं में डाल दिया। यूसुफ को एक अंधे कुएं में फेंक दिया और चले आए और अपने बाप के पास आकर रोने लगे। अपने बाप के पास आकर रोने लगे, या बाना इन्ना ज़हबना नस्तबिकु व तरकना यूसुफ इंदा मताइना फअतलहु ज़िब। आए अब्बू जान, हम खेल कूद में लग गए और यूसुफ को अपने सामान के पास बिठा दिया। बस भेड़िया आया और भेड़िया यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया। आप तो हमारी बात मानेंगे नहीं अगर हम कितने ही सच्चे क्यों ना हो। फिर एक दिन आया, एक काफिला आया, पानी निकालना चाहता था उस कुएं से, लेकिन पानी तो था नहीं। उस डोल में यूसुफ अलैहिस्सलाम बैठ गए। जब उसने रस्सी खींची तो भारी, उसने झांक कर देखा तो उसमें एक लड़का बैठा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। उसने काफिले वालों से कहा, या बुशरा हाज़ा गुलाम, खुशखबरी हो काफिले वालों, हमें तो एक खूबसूरत बच्चा मिल गया है। जब उस बच्चे को निकाला, बड़ा खूबसूरत बच्चा, चलो चलो जल्दी ले चलो, हम इसको मिस्र के बाजार में बेच देंगे, हमें कीमत मिल जाएगी। वो काफिले वाले उसको मिस्र के बाजार में लाए और मिस्र के बाजार में बेच दिया। खूबसूरती काम नहीं आई। चोरी का माल जब होता तो आदमी सोचता जितनी जल्दी हो सके बिक जाए, हमें जो भी मिल जाए। 20,000 का मोबाइल 2,000 में देके चला जाता है, देखे ना। और वो इलाके में चले जाओ कलिया चक में तो भरमार लगी हुई है, चोरी का माल आपको 20-20 हजार का, 1,000, 1,500, 2,000 रुपए में मिल जाएगा। तो मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, पता नहीं कहां से आता है इन लोगों के पास माल। मेरे भाइयों, उन लोगों ने यूसुफ को जितनी जल्दी होना चाह बेच दिया, जल्दी बेचो। कुरान कहता है चंद दिरहमों में बेच दिया। व शरऊहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम महदूदा, उन्होंने यूसुफ को चंद छोटे सिक्कों में बेच दिया, जितना मिल गया उतना ले लिया, चले गए, मतलब बहुत सस्ते में। बादशाह मिस्र के घर यूसुफ अलैहिस्सलाम पहुंच गए। मिस्र के बादशाह के घर में उसने अपनी बीवी से कहा, इनको खिलाओ पिलाओ, पालो पोसो, बड़ा करो। हमारा कोई बेटा नहीं है, बड़ा होगा तो हम इसको अपना बेटा बना लेंगे या हमें कोई फायदा पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ यूसुफ बड़े होते गए, जवान होते गए, बालिग होते गए, खूबसूरती और ज्यादा बढ़ती गई और यहाँ बालिग हुए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो मालिकन थी, बादशाह की बीवी, उसका दिल आ गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पर वो माइल होने लगी और यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ गलत इरादे से उनको अपने पास बहलाने और फुसलाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचे रहे। ये चर्चा आम हो गई मिस्र की औरतों में। लो, औरतों में चर्चे बड़ी जल्दी होते हैं।
آپ کے ہاں چرچے اتنی جلدی نہیں ہوں گے جتنی جلدی عورتوں میں چرچے ہو جائیں گے. عورتوں میں چرچے بہت جلدی. تو یوسف کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گئی اور چیخ اٹھی ما ھذا بشر، یہ تو انسان ہی نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ نظر آتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ انسان تو دکھتا ہی نہیں ہے. ابھی بادشاہ کی بیوی دل دے رہی تھی، اب ساری عورتوں نے دل دے دیا. ہر عورت چاہنے لگی کہ یوسف میرے ہو جائیں، یوسف کو ہم اپنے دامے فریب میں لے لیں، یوسف سے ہم برائی کا ارادہ پورا کر لیں. ہر عورت کا دل یوسف کی طرف آ گیا. اب بادشاہ کی بیوی نے کہا بادشاہ مصر کی، دیکھا اب سمجھی یوسف، اب تم مجھے جو بدنام کر رہی تھی کہ بادشاہ کی بیوی اپنے غلام سے لگی ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ. دیکھو کتنا خوبصورت ہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ تم لوگوں کا بھی تو دل یوسف کے اوپر آ گیا، اب بتاؤ میرا کیا قصور ہے؟ اور ساری عورتوں کے سامنے کہا اگر یوسف نے میری بات نہ مانی اور میرا ارادہ پورا نہ کیا، میری بات نہ مانی تو میں اس کو سخت سے سخت سزا دوں گی یا جیل میں سڑوا دوں گی. یوسف سمجھ لو، سزا پانے کے لیے تیار رہو یا جیل میں سڑنے کے لیے تیار رہو. دو راستے تھے یوسف کے پاس. ایک تو گناہ کا راستہ تھا، اگر اس کی بات مان لیتے، بادشاہ کی بیوی کی بات مان لیتے تو عیش و آرام میں رہتے، 5 انگلی گھی میں، سارے عزت اور ساری کمیاں ان کی پوری کرتی، دولت کا انبار لگا دیتی، یوسف کو خوش رکھتی، تنہائی کا موقع بھی دیتی اور سارے ان کے کام پورے کرتی. وہ کیونکہ جو محبت میں گرفتار ہوتا ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے. دیکھتے ہیں پاکستان سے وسیمہ حیدر چلی آئی، 5 بچوں کو لے کے چلی آئی. محبت میں جو گرفتار ہوتا ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا. بادشاہ مصر کی بیوی کی بات مان لیتے یوسف تو یوسف کی تو 5 انگلی گھی میں تھی، آرام ہی آرام، الگ روم دیتی، تنہائی دیتی، پیسہ دیتی، دولت دیتی، سونا چاندی سے بھر دیتی، ان کو بڑے لاڈو پیار سے رکھتی. لیکن راستہ کیا تھا؟ غلط، گناہ کا راستہ. اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کو جیل میں سڑانے کی بات کی جا رہی ہے، یا تو جیل میں سڑانے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ تھا مصیبت کا راستہ. تو یوسف علیہ السلام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ مصیبت کا راستہ. یوسف علیہ السلام نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ مصیبت کا اور پریشانی کا راستہ. کیا کہا؟ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے. رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، لیکن وہ کام کرنا پسند نہیں جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. اے اللہ مجھے وہ کام پسند نہیں ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا. عورتوں کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. آپ ہی کو فون کریں گی، آپ ہی کا نمبر لیں گی، آپ ہی کو بلائیں گی، آپ ہی سے باتیں کریں گی، آپ ہی کو گھر میں بلائیں گی، آپ ہی کو ٹائم دیں گی، سب کچھ. اور جب پکڑی جائیں گی تو آپ ہی کو پھنسا دیں گی، آپ ہی کے سارے الزام لگا دیں گی، رو رو کے کہیں گی بتاؤ یہ. قرآن کریم نے عورتوں کی چالوں کے باخبر رہنے کا حکم دیا. اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ، ان عورتوں کی چالیں بہت خطرناک ہوتی ہیں، ان کی چالوں سے بچو. اِنَّ کَیْدَکُنَّ عَظِیمٌ. جھوٹ موٹ بھی رونے لگے گی تو بڑے بڑے لوگوں کے دل پسیدہ، بیچاری رو رہی ہے اور آنسو ہی میں سب کچھ ہوتا ہے ان کا. ان کے آنکھ کے آنسوؤں کو بہت جلدی میرے بھائیوں کمزور دل والے بہت آسانی سے، اور بہت بیچاری مجبور ہے، بے بس ہے. جہاں اس نے آنسو گرایا ہزاروں اس کے ہمدرد، جھوٹے ہمدرد اس کے آس پاس کھڑے نظر آئیں گے آپ کو. ان کیدکن عظیم، ان کی چالیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں. تو حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے، وہ کام کرنا پسند نہیں جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ رکھا،
अस्बु इलैहिन्ना, तो मैं भी इनकी तरफ गिर पड़ूंगा, मैं भी इनकी तरफ झुक जाऊंगा, मैं भी इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा। अरे अगर तूने मुझे न बचाया इनकी चालों से, तो हम भी तो इंसान हैं। अल्लाह, कहीं मैं न बहक जाऊं इनकी तरफ। इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना, अगर तूने मुझे इनकी चालों से न बचाया तो मैं इनकी तरफ कहीं बहक न जाऊं। व अकुम मिनल जाहिलीन, और नादानों में न हो जाऊं। व अकुम मिनल जाहिलीन, और जाहिलों में, नादानों में से मैं हो जाऊंगा। अय अल्लाह, मुझे इनकी चालों से बचा ले। तो मेरे भाइयों, मोमिन वो होता है जो मुसीबत के रास्ते को तरजीह देता है, गुनाह के रास्ते को नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में जाना पसंद कर लिया, लेकिन गलत काम करना पसंद नहीं किया। ये मोमिन की अलामत होती है कि मोमिन मुसीबत उठाना पसंद कर लेता है, लेकिन गलत काम करना पसंद नहीं करता। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें यहीं से गौर करना चाहिए, फिक्र करना चाहिए कि हमारी जिंदगी किन कामों में गुजर रही है, हमारे हालात क्या हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा मुआशरा कहाँ है, हमारे समाज को क्या करना चाहिए। और रात के मैं कमेटी के लोगों से गुजारिश करूंगा कि अब जलसे का पैटर्न बदलने की कोशिश करिए। आप 12 बजे तक, 1 बजे तक जलसा खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि रात के 2 बजे तक अब बैठने का माहौल अब हमारे समाज में, सोसाइटी से खत्म हो चुका है। अब हर जलसे में मैं ये देख रहा हूँ, रात के 12 साढ़े 12 बजे तक तो मामला ठीक रहता है, लेकिन 1 बजे के बाद फिर लोगों का उठना और लोगों का अपने घरों में जाना शुरू हो जाता है। तो अब आइंदा से जब जलसा आप करें तो इस बात का ख्याल रखें मेरे भाइयों की 12 या 1 इससे ज्यादा जलसे को आगे ना, और आप इससे पहले जो काम करना चाहें चंदे का, वो आप कर लें। देखिए पूरी कुर्सियां भरी हुई थी, लेकिन अब देख लीजिए आप हमारे सामने कितने लोग रह गए हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि रात के 2 बजे के बाद बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथियों, मैंने आज तकरीर में जो बयान किया है वो ये कि छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर नहीं समझना चाहिए, और छोटे से छोटे गुनाह को मामूली नहीं समझना चाहिए। और मोमिन वो होता है जो हर हाल में खिदमत करता है और अपने नामे अमाल में नेकियों को भरने की कोशिश करता है, चाहे वो खिदमत कल्ब किसी भी शक्ल में हो, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना, कांटा हटाना, पत्थर हटाना, या इसी तरीके से किसी पड़ोसी को खाना खिला देना, झाड़ू लगा देना, किसी गरीब की मदद कर देना, कब्रिस्तान में जाकर मिट्टी देना, किसी अंधे को पानी ला कर दे देना, प्यासे को पानी पिलाना, पड़ोसी को खिलाना। और इसी तरीके से मोमिन वो होता है जो मुसीबत और ऐशो आराम के 2 रास्तों के बीच में वो मुसीबत के रास्ते को तरजीह देता है और वो रास्ता छोड़ देता है जिसमें गुनाह हो, अगरचे उसमें ऐशो आराम हो। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाही आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे।